چین، ایران، روس، تاجکستان کے انٹیلیجنس چیفز کی اسلام آباد میں DJI سے ملاقات۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ DJI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی میزبانی میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل اقبال بھٹی، کہیے گا کہ افغانستان کے معاملے پر اسلام آباد میں ہونے والی اس کانفرنس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، جو افغانستان کی صورتحال ہے اس تناظر کے اندر یہ ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے، اور خطے کے اہم ترین 4 ممالک جس میں چین، ایران، روس اور تاجکستان شامل ہے، ان کے انٹیلیجنس چیفز کی اسلام آباد آمد ہوئی ہے اور انہوں نے DJI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں دیر پامن کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی ایران کا کیا کردار ہے، چین، روس اور تاجکستان کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی، کیونکہ اس وقت جو افغانستان کے اندر اب جن مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان کی یہ کوشش ہے، پاکستان خطے کے ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ افغانستان کو اس موقع میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، افغانستان کی اس وقت امداد کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس وقت اب جو وہاں پر افغانستان کے شہریوں جہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پر پائیدار سیکورٹی کے لیے، پائیدار امن کے لیے بھی بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو افغانستان کے جو زر مبادلہ کے بیرون ملک جو ذخائر تھے، وہ اس وقت جو فنڈز ہیں وہ منجمد ہوئے ہیں، اس سے بھی ان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان ہر لحاظ سے افغانستان کی ہیومن گراؤنڈ کے اوپر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب پاکستان تمام ممالک کے ساتھ مل کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ عالمی برادری بھی اس سلسلے کے اندر اپنا کردار ادا کرے۔ صحیح، پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ عالمی برادری بھی اپنا کردار ادا کرے۔ سہیل ساتھی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، کہیے گا کہ افغانستان میں امن پورے خطے کے مفاد میں ہے، آج ہونے والا یہ جو اجلاس ہے امن کی بحالی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم میٹنگ ہے، اور یہ کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں سے اس کی پریپریشن ہوئی، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ جس میں پاکستان، چین، روس، ایران، تاجکستان، قازقستان، ازبکستان، ان سب کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پاکستان کے انٹیلیجنس ہیڈ جو ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کے ہوسٹ ہیں اس میٹنگ کے۔ اتنی بڑی غیر معمولی جو میٹنگ ہے، یہ کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کی تیاری نہیں ہے۔ یہ میٹنگ یہ شو کرتی ہے کہ اس خطے کے ممالک نے، جس میں اس وقت 2 عالمی طاقتیں جو ہیں، ایک طرف روس، دوسری طرف چین، اور پھر سینٹرل ایشین، پھر ایران، پھر پاکستان، یہ سب ممالک ہیں جو ہر وقت نہیں ملتے، ان کے درمیان اتنا بڑا کنسنسس ڈیولپ ہونا، میٹنگ آف مائنڈ ہونا، ایک اسٹریٹجک کنسنسس کا، ایک ڈائریکشن کا ایمرج کرنا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور ہمیں افغانستان کے اندر ایک بدلتی ہوئی جو ریالٹی ہے، ایک نئی جو ایمرجنگ ریالٹی ہے افغان طالبان کی شکل میں، اسے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ہمیں پیس کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر جتنا کہا جائے، اس کو لکھا جائے وہ کم ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آج کے دن اس کا ایمرج کرنا جو ہے یہ بہت سمبولک ہے، جب افغان طالبان کی حکومت بھی فارمل طریقے سے انوگریٹ ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصے بعد ایران کے اندر اس خطے کے تمام ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو آج کی میٹنگ اور وہ اجلاس اور اس سے قبل دوحہ میں ہونے والا معاہدہ، ان تینوں کو سم اپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ دیکھیے، دوحہ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا فروری 2020 میں، وہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایگریمنٹ تھا، بیکاز اس نے ایک پیسفل طریقے سے اس خطے میں آنے والی اس تبدیلی کی راہ جو ہے ہموار کی، جو اس سے پیچھے گزشتہ کم از کم 10 برس کی ڈپلومیسی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ریسپانسبل تھی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چینجز ہیں، لیکن اس وقت چیلنج، جیسے اس سے پہلے سہیل بھٹی بتا رہے تھے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کم از کم $10 بلین کے فنڈز جو ہیں افغان حکومت کے وہ فریز کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ان کو کوآپریشن ملنی چاہیے تھی ورلڈ بینک سے، IMF سے، اسے روکا ہوا ہے۔ تو جو آج کی سمبولک میٹنگ ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ میٹنگ یہ میسج دے رہی ہے کہ اس خطے کے جو اسٹیٹس ہیں، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کی، وہ کنسرنڈ ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ یہاں امن ہو، یہاں اسٹیبلٹی ہو، اور اس اسٹیبلٹی کے لیے ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی کوآپریشن جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ یہاں ایک پیغام دیا گیا ہے دنیا کو کہ دیکھیں، ہم اپنا پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو بھی اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، تاکہ 100 برس کی ایک جنگ ہے افغانستان میں، جو آپ کہیں کہ 20th سینچری کی بگننگ سے چل رہی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔
صحیح ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی موجود رہے گا دفاعی تجزیہ کار معین الدین حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر کہے گا افغانستان میں جو موجودہ عبوری حکومت ہے اس سے آپ کتنی امید رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس خطے میں کیا سٹیبلٹی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو عبوری حکومت ہے وہ ایک حقیقت ہے اور کہ انہوں نے افغانستان کے بیشتر حصے پر وہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. انہی کے نمائندہ لوگوں نے دوحہ میں امریکہ سے مذاکرات کیے جو 20 سال سے وہاں موجود تھا. تو اس لیے ان کو تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے لانگ رن تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ یہ ان کو افغانستان کے طول و عرض میں کوئی ان کے خلاف بہت بغاوت نہیں ہوئی یا بہت لوگ اٹھ نہیں کھڑے ہوئے یا ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے ان کو قبول نہ کیا ہو. فائنل لاج لوگوں نے ان کو قبول کیا ہے افغانستان کے طول و عرض میں. تو جب ان کی حکومت بن جائے گی تو میرے خیال سے عبوری یا پکی حکومت بن جائے گی تو پھر پاکستان اور باقی ممالک اس کو ضرور تسلیم کرنے کا سوچیں گے. جنرل صاحب، دوحہ میں معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، ڈائیلاگ کے بعد ہی انخلا کا سفر شروع ہوا، لیکن دوحہ معاہدے کے بعد اب موجودہ صورتحال میں حقانی خاندان کو بلیک لسٹ میں رکھنا، ان کے اثاثے افغانستان کے منجمد کر دینا، تو یہ آنے والے دنوں میں اشارہ کیا دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے اشارہ یہی ہے کہ امریکہ کو وہاں پر ناکامی ہوئی ہے اور اتنی بڑی سپر پاور ہوتے ہوئے ان کو وہاں سے جلدی میں فرار ہونا پڑا ہے. تو وہ تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس قسم کی باتیں کریں گے. اور امریکہ سے آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہر لحاظ سے انصاف کرے گا یا ہر لحاظ سے جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرے گا؟ تو لیکن دیکھتے ہیں کہ بعد میں اگر وہ حقانی مطلب یہ تو طالبان کہہ رہے ہیں کہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے کہ حقانی خاندان کو آپ نے بلیک لسٹ کیا ہے. اور یہ غریب ملک کے اثاثے روکنا، جن کو آپ بہت بڑی امداد دے رہے تھے، فوج کی تنخواہیں دے رہے تھے اور کاروبار چلانے کے لیے ان کو حکومت کا ان کو مدد کر رہے تھے، ان کو اچانک وہ بھی روک دیا اور پھر ان کے اپنے اثاثے بھی جو ہے وہ روک لیے. یہ تو ذاتی ہے غریب ملک کے ساتھ. جی ساتھ ہی رہے گا معین الدین صاحب، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار اعجاز اونس صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت بنی ہے طالبان کی عبوری حکومت، اس میں انہوں نے کئی اہم کرداروں کو شامل کیا ہے. اور اگر طالبان کے اب کے برتاؤ کو دیکھیں تو جو آرمی چیف انہوں نے جس طرح سے لگائے ہیں فصیح الدین صاحب جو کہ غیر پشتون ہیں، اور آنے والے دنوں میں اندیا بھی دیا ہے کہ اس عبوری حکومت میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، آپ کتنی امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈائیورس حکومت بنا سکتے ہیں طالبان آگے، اور خطے کے اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، افغانستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے. ملک کے اندر حکومت کا فیصلہ کرنا ان کا اپنا انیشیٹو اور ڈیسیژن ہے، اور یہ پورے ریجن کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک طالبان افغانستان صرف پشتون تحریک نہیں ہے، وہ افغانوں کی تحریک ہے. اس میں ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، ترکمان بھی ہیں، پشتون بھی ہیں. وہ صرف پشتون تحریک نہیں ہے. یہ اس کا بڑا لمیٹڈ ویو ہے جو لوگ لیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایتھنک تنظیم ہے. ایتھنک نہیں ہے، یہ براڈ بیسڈ افغان ریزسٹنس موومنٹ تھی جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے ایک جنگ لڑی. اب ان لوگوں کو ساتھ شامل کرنا یہ ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے جو انہوں نے لیا ہے. اور جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں کہ آگے کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی، یقیناً وہ بڑے ریفارم لوگ ہیں ابھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ 40 برس لوگوں نے جنگ دیکھی ہے، اب لوگوں کو امن ملنا چاہیے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں ایک خوشی کا سا سما ہے. کرائم ریٹ بالکل ڈراپ ہو گیا ہے، وہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے ہیں، لوگ امن سے کاروبار کر رہے ہیں. لیکن امریکہ جو ٹیکنگ بام وہاں رکھ کے گیا ہے وہ ہے ان کی امداد روکنا، ان کے ایسٹس فریز کرنا. میجر جنرل صاحب، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کل صبح تک تو یہ اعلان تھا کہ تقریب حلف برداری 9/11 یعنی آج ہی کے دن ہوگی،
لیکن کل رات میں ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ امریکہ کی جانب سے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ کیا آپ ہمیں چڑھانا چاہ رہے ہیں، ہماری اس ناکامی پر آپ ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں کہ 9/11 کے دن آپ نے تقریب حلف برداری رکھ لی، تو آج انہوں نے منسوخ کر دی، تو پھر آنے والے دنوں میں انہیں مشکلات کیا ہوں گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ویژن ہے ان کی اور برداشت کا مظاہرہ ہے، اور عزت دے رہے ہیں افغان اس معاہدے کو جس پہ امریکہ نے دوحہ میں دستخط کیے۔ وہاں 3 چیزوں کا وعدہ کر کے گیا تھا امریکہ، اس نے صرف 1 پورا کیا اور 2 سے وہ ابھی تک انکاری ہے۔ 1 کا اسے نکلنا پڑا، جو اس نے کہا تھا میں افغانستان چھوڑ جاؤں گا، امریکن ٹروپ نکل جائیں گے، تاخیر کی، 31 مئی کی بجائے 31 اگست کو نکلا، باہر صورت نکال دیا گیا اور وہ نکل گیا۔ لیکن دوسرا وعدہ کیا گیا تھا کہ تمام افغان طالبان جو ہیں جن کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا UN سیکیورٹی کونسل کی لسٹ میں، وہاں سے ان کو ڈی لسٹ کیا جائے گا۔ وہ ابھی تک اپنا وعدہ امریکہ پورا نہیں کر رہا، ابھی بھی جو کانفرنس ہوئی اس میں کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو حکومت میں کیوں شامل کیا گیا۔ اور تیسرا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ $4.3 بلین کا اینول 2023 تک امداد دیتے رہیں گے تاکہ اسٹیبلٹی رہے افغانستان کے اندر۔ انہوں نے نہ صرف ان کے ایسٹس فریز کیے بلکہ وہ امداد بھی روک دی، IMF کو بھی روک دیا، ورلڈ بینک کو بھی روک دیا، تاکہ یہ ایک ٹکنگ بام بن جائے اور وہ افغان جو امریکہ سے تنگ تھے اب وہ طالبان سے تنگ آ جائیں اور ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اتنا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب اس خطرے کو بھانپتے ہوئے ریجنل کنٹریز نے جو سر جوڑا ہے اور وہ بیٹھ گئے ہیں، اور انٹیلیجنس سربراہوں کا ملنا تھریٹ اسیسمنٹ کے لیے، کیونکہ انٹیلیجنس ادارے ہی تھریٹ اسیسمنٹ بناتے ہیں اور اس پر پھر رسپانس بلڈ کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ آنے والے تمام خطرات اور وہ بیج جو بیرونی قوتیں بو کر گئی ہیں اس بیج کو پودا بننے سے پہلے نکال دیں گے جڑوں سے، اور پھر یہ ریجن بھی خوشحالی کی طرف جائے گا اور افغانستان بھی امن کی طرف جائے گا۔ دہشت گردی کے بیج کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اور سہیل اقبال بھٹی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔